عشق آتش قسط نمبر 20 نور ہادی کے لیے دن رات کا فرق مٹ گیا تھا۔ انہوں نے خود کو بے تحاشا کام میں الجھا لیا۔ ایسے میں 2 گھڑی کی فرصت میسر آ جاتی تو خود بھی حیران ہونے لگتے انہوں نے کب اس طرز پر زندگی گزارنی تھی۔ اس تیز رفتاری سے ہی گھبرا کر وہ لندن سے پاکستان آئے تھے اور اب لگتا تھا وہ آنکھوں پر پٹی باندھے اندھا دھند دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کدھر ہیں اور کہاں جا رہے ہیں کچھ خبر نہیں۔ ابھی گارمنٹ انڈسٹری ڈھنگ سے اسٹیبلش بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ٹیکسٹائل کے بزنس میں بھی آگے اور اب وہ ایکسپورٹ کے لیے بھی پڑتول رہے تھے۔ کارپوریٹ سینٹر میں لوگ کہنے لگے تھے نور الہادی فاروقی ایک ہی جست میں جان پار کر لینا چاہتے ہیں۔ کون جان پاتا کہ جو سودا انہیں چین نہیں لینے دیتا وہ تو کچھ اور ہی ہے۔ وہ تو خود ان یادوں سے بچنا چاہتے تھے جو ہر لمحہ ان کی گھات میں رہتی تھی۔ گھر سے باہر تو فرار کے کئی راستے تھے مگر گھر میں قدم رکھتے ہی اس کی یادیں انہیں نرغے میں لے کر بے بس کر دیتی تھی۔ گھر لوٹنے کا خیال انہیں خوفزدہ کر دیتا۔ وہ خود کو بے نام مصروفیوں میں الجھائے رکھتے مگر گھر تو لوٹنا ہی پڑتا تھا۔ انہوں نے انٹریس کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھنا ہی تھا کہ نظر نہ چاہتے ہوئے بھی لاؤنج کے صوفے پر چلی جاتی اور اس کی یادوں نے ان کی آنکھوں پر ملیحہ کے عکس کا پردہ ڈال دیا۔ اب انہیں دھوئیں کی دھندلی دیوار کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ انہوں نے انگلیوں میں دبا سگریٹ مسل کر بجھاتے ہوئے ایک جانب اچھال دیا۔ ایک تم جو نہیں ہو تو لگتا ہے کچھ نہیں۔ اس شخص کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہر روز کی طرح یہ الفاظ دہرائے، پھر دروازے کے آگے بنے اسٹیپ پر بیٹھے اور دونوں ہاتھوں پر سر گرا دیا۔ صاحب۔ بہت دیر گزر گئی تھی۔ بہادر کی آواز پر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کھانا لگا دوں؟ انہیں ہوش میں آتا دیکھ کر بہادر نے پوچھا۔ وہ کہنا چاہتے تھے کہ انہیں بھوک نہیں ہے پر خیال ہے بھوک تو صبح بھی نہیں تھی پر انہوں نے ناشتہ کیا تھا۔ کل رات کا کھانا بھی بھوک کے بغیر ہی کھا لیا تھا بلکہ ملیحہ کے انتقال کے بعد ان کی بھوک پیاس مر ہی گئی تھی۔ اب وہ بھوک لگنے پر نہیں گھڑی دیکھ کر کھانا کھاتے تھے اور صرف بھوک کیوں ان کا تو ہر احساس مر گیا تھا بلکہ کبھی کبھی تو وہ محسوس کرنے لگتے کہ جیسے وہ بھی مر گئے ہیں مگر وہ پھر بھی جیے جا رہے تھے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا کھا لیتے، رات ہو جاتی تو آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ جاتے۔ نیند آئے نہ آئے کیا فرق پڑتا ہے، زندگی کو خود پر فرض کیسے کرتے ہیں۔ یہ تو نور الہادی نے اب جانا تھا۔ لگا دو؟ کچھ توقف کے بعد انہوں نے یوں سوچ کر جواب دیا تھا جیسے بہادر نے کوئی مشکل سوال پوچھ لیا ہو۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ فریش ہو کر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ ڈائننگ روم میں چلے آئے۔ بہادر بڑی خاموشی سے کھانا لگا رہا تھا۔ کیا بات ہے بہادر صاحب، آج کل کھانا کم کھا رہے ہیں؟ وہ پہلے جیسی بشاشت سے بولے۔ بہادر نے ہاتھ روک کر چمبے سے انہیں دیکھ کر کہا، نہیں تو پھر تمہاری آواز کیوں کم نکلتی ہے؟ میں تو سمجھا تھا توانائی کے اثرات سے پرہیز کر رہے ہو۔ وہ تمہارے بولنے کی رفتار سے تو ملیحہ جیسی کول مائنڈ لڑکی بھی غصے میں آ جاتی تھی۔ ملیحہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی ان کا لہجہ سرسریز تھا لیکن بہادر ملیحہ کا نام سن کر ہی اداس ہو گیا تھا۔ اس لیے تو بولتا تھا صاحب، شرارت کرتا تھا ان سے اور بی بی صاحب بھی جانتی تھی پھر بھی کبھی مذاق کرنے سے نہیں روکا۔ بہت اچھی تھی وہ، مجھے بہت یاد آتی ہیں۔ پھر خیال آتا ہے ہم تو نوکر ذات ہیں۔ کرنل صاحب کی تو بیٹی تھی، وہ انہیں کتنا یاد کرتے ہوں گے۔ ہر وقت تو بی بی صاحب کی تصویر دیکھ کر روتے رہتے ہیں۔ ملک صاحب اتنا سمجھاتے ہیں، صبر کرنے کو کہتے ہیں پر صبر بھی تو ایک دم سے نہیں آ جاتا۔ ایک ہی تو اولاد تھی ان کی، وہ بھی نہیں رہی۔ ان کے دل پر جو گزرتی ہوگی وہ تو وہ ہی جانے۔ اماں کہتی ہیں اولاد کا دکھ قبر تک ساتھ جاتا ہے، اللہ ان کے حال پر رحم کرے۔ اس نے جھنجھڑی لی اور کانوں کو ہار لگانے لگا۔ اپنے آگے رکھے کھانے کو گھونٹتے نور الہادی کے اندر کی بے چینی کو بہادر نے انجانے میں ہی ہوا دے دی تھی۔ بہادر جی صاحب۔ وہ برتن رکھ کر کچن میں جا رہے تھے، نور الہادی نے اس کا نام پکارا تو پلٹ آئے۔ بابا جان نے کھانا کھایا تھا؟ نہیں صاحب، وہ تو صبح سے دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں، دروازہ بجانے پر بھی نہیں کھولا۔ کھانا کیا کھائیں گے؟ ان کی بے چینی پریشانی میں بدل گئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اسے سرزش کرتے نور الہادی فوراً اٹھ گئے لیکن بابا جان کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے دستک کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا کر پیچھے ہٹتے ہوئے انہوں نے بہادر کو اشارہ کیا۔ اس نے آگے آ کر دروازہ بجانے کے ساتھ ہی آواز لگائی، دروازہ کھولیں کرنل صاحب۔ مگر دروازہ کھلا نہ ہی اندر سے کوئی آواز سنائی دی۔ اس نے پھر دستک دی، دروازہ کھولیے۔ اس بار بھی جواب نہیں آیا۔ نور الہادی کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ بہادر جاؤ اور کمرے کی چابی لے کر آؤ فوراً۔ وہ سر ہلا کر چابی لانے چلا گیا۔ نور الہادی نے پریشانی میں ہی دروازے کے آگے 2-3 چکر کاٹے پھر متضرب ہو کر دروازہ بجا ڈالا۔ بابا جان دروازہ کھولیں۔ ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگائے روکنگ چیئر پر نیم دراز بابا جان سکتے کسی حالت میں آتش دان کے اوپر لگی ملیحہ کی تصویر کو دیکھتے جا رہے تھے۔ بہادر کے دروازہ بجانے اور پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہتی ہوئی اس کی آواز کو سن کر بھی ان کے جسم میں کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ کچھ پل کے وقفے سے دوبارہ دستک ہوئی، ساتھ نور الہادی کی آواز بھی سنائی دی، نور الہادی۔ ان کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ ملیحہ کی ڈائری کو سنبھال کر وہ تیزی سے اٹھے اور دروازہ کھول دیا۔ ملیحہ کی موت کے بعد نور الہادی دوسری بار ان کے دروازے تک آئے تھے۔ بابا جان ایسے ان کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے بیٹا پردیس سے لوٹا ہو۔ آؤ بیٹا اندر آ جاؤ۔
اندر آنے کو کہتے ہوئے وہ انہیں راستہ دینے کے لیے سامنے سے ہٹ گئے۔ انہیں اپنی طرف بے تابی سے دیکھتا پا کر نور ہادی کا دل بھی پگھلنے لگا تھا۔ انہیں اس کے سوا اور کچھ یاد ہی نہیں رہا کہ وہ تو باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے، مگر بابا جان نے ان کی زندگی میں اس محرومی کو ٹکنے نہیں دیا۔ ان کا جی چاہا کہ بابا جان سے لپٹ جائیں کہ تبھی وہ نور ہادی کو راستہ دینے کے لیے ان کے سامنے سے ہٹے تھے، اور ملیحہ کی تصویر نور ہادی کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ پل بھر میں ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ انہوں نے کمرے میں قدم نہیں رکھا، دروازے میں کھڑے کھڑے ہی انہوں نے نظروں کا زاویہ بدل کر بابا جان کو دیکھا۔ انہیں موت سے چند لمحے پہلے ملیحہ کی نیم پلکوں کی لرزش یاد آ گئی تھی۔ بابا جان کی متنوع آنکھوں پر انہیں رحم کیسے آتا؟ اپنی اس حالت کے لیے وہ خود ہی ذمہ دار ہیں۔ بابا جان کے تھکے ہوئے پسماندہ وجود پر ایک نظر ڈال کر انہوں نے سوچا، یہ کیا بچوں جیسی حرکت تھی؟ وہ بولے تو آواز میں وہ نرمی غائب تھی جو کبھی ان کے لہجے کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ کیا تم جانتے ہو نور ہادی کہ کسی مجرم کو سزا دینے سے پہلے اس کا منہ کالا کر کے چوراہے پر کیوں گھمایا جاتا ہے؟ ان کی بات سن کر بابا جان عجیب سے لہجے میں بولے تھے۔ کچھ پل وہ نور ہادی کی طرف سے کسی استفسار کا منتظر رہے، پھر کہا، کیونکہ اپنے ماتھے پر اپنے جرم کی سیاہی لے کر لوگوں کا سامنا کرنا سزا پانے سے بھی کٹھن ہے۔ آپ کے پچھتاوے کسی چیز کا مداوع نہیں کر سکتے۔ ان کی بات پر وہ تنفر سے بولے، جانتا ہوں، اور یہی احساس تو پچھتاوے کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے کہ میں چاہے جان دے ڈالوں، میری بیٹی کی جان واپس نہیں آئے گی۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولے، پھر ملتجیانہ انداز میں کہا، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ نور ہادی سرد لہجے میں بولے، میری معافی ملیحہ کی معافی سے مشروط ہے۔ جائیے، جا کر اپنی بیٹی سے معافی مانگیں، اگر اس نے معاف کر دیا تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ سر جھکائے بابا جان بے بسی کی انتہا پر پہنچ گئے تھے۔ کیا ایک بات اور؟ انگلی اٹھا کر نور ہادی کہنے لگے، برائے مہربانی آئندہ اس قسم کی حرکت کر کے مجھے پریشان مت کیجیے گا۔ پھر ان کا رد عمل دیکھنے کے لیے وہ رکے نہیں۔ ان میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ بابا جان کے کھنڈر ہوئے وجود کو ایک سیکنڈ بھی اور دیکھ پاتے۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ چپل اتارے بغیر بیڈ پر گر گئے اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو ان کی آنکھوں کے کونے سے نکل کر کمپٹیوں پر بہتے چادر میں جذب ہوتے گئے۔ محبتوں کا حسن اسی صورت قائم رہتا ہے جب یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک ہی سفر پر گامزن ہوں، لیکن اگر محبتیں آپس میں نبرد آزما ہو جائیں تو بڑی تباہی لاتی ہیں۔ انہی مہرکھوں نے ملیحہ کی زندگی تباہ کی تھی اور اب نور ہادی کے در پہ تھی۔ محبت کا سحر ہو یا قہر، بچ پانا آسان نہیں۔ مولوی عبدالخالق اس خامہ برباد کے پاس سے اٹھ تو آئے، مگر دوبارہ اس کے پاس جانے سے خود کو روک نہ پائے۔ انہیں اس میں عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی۔ اس کے لیے انہیں اپنے سینے میں باپ جیسے گزار محسوس ہوتا تھا، حالانکہ اس کا انداز ہنوز وہی تھا۔ کبھی تو وہ مولوی عبدالخالق کو اس طرح نظر انداز کر دیتا جیسے اس کی موجودگی سے اکثر لاعلم ہو، کبھی جنون میں چلانے لگتا اور کبھی مغمول سا جانے کیا بڑبڑاتا رہتا۔ مولوی صاحب نے کبھی اس کی کسی کیفیت میں دخل نہیں دیا۔ وہ ایک سامع کی حیثیت سے اس کے پاس آئے تھے اور اس کے بے ربط باتوں کو بڑے دھیان سے سنتے جیسے وہ کوئی اہم بیان دے رہا ہو، اور اگر اس کا ایک بھی پوائنٹ مس ہو گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ پھر تنہائی میں بیٹھ کر اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے الجھنے لگتے۔ اس کے ذہن میں پڑی گرہ کو کھولنے کے لیے کوئی سرا ہاتھ آتا دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر وہ صبر کے ساتھ بڑے غیر محسوس انداز میں اپنی اطلاعات جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو پھر آ گیا؟ اس نے مولوی عبدالخالق کو دیکھا تو گھوڑا لہجہ ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو، بڑا ڈھیٹ ہے۔ مولوی عبدالخالق اس کے لہجے کو محسوس کر کے مسکرائے، کیا کریں، دل لگ گیا ہے تیرے ساتھ، جب تک 2 گھڑی تیرے پاس نہ بیٹھ جاؤں چین ہی نہیں آتا۔ نہیں پڑتا۔ صاف لگ رہا تھا وہ اس کی جھنجھلاتی شکل دیکھ کر محظوظ ہو رہے ہیں۔ اس نے تب کر رخ پھیر لیا تو مولوی صاحب بدستور مسکراتے ہوئے بولے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے تیرا بھی دل لگ گیا ہے۔ کہاں تو صحرا نوردی کو نکلا تھا اور اب 4 مہینے ہو گئے ہیں پر یہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں دل لگا کر نہیں، تھک کر یہاں بیٹھا ہوں۔ اس کے لہجے میں درد بولنے لگا تھا۔ سکون کی تلاش میں ذرا چھان مارا، مگر وہ تو جیسے کائنات میں ناپید ہو گیا ہے۔ پھر تلاش کا کیا فائدہ جب سکون ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا؟ جو چیز ڈھونڈنے سے نہ ملے مانگ لینی چاہیے۔ ایک موہرا جو ان کے ہاتھ آیا تو مولوی عبدالخالق نے بساط بچھانے میں دیر نہیں کی۔ کس سے مانگوں؟ اس نے پوچھا۔ ساتھ ہی ان کے متوقع جواب کو سوچ کر اس کی تھیوڑیاں بھی چڑھ گئیں۔ اللہ سے؟ ان کے لہجے میں سکون تھا۔ اس کی آنکھ آگ اگلنے لگی۔ جو مانگا وہ دیا نہیں، اب اور کیا مانگوں؟ اس نے بھپر کر کہا، پھر کرب سے آنکھیں میچ کر سر پیچھے درخت کے تنے سے ٹکا دیا۔ پر میں تو اس پر بھی راضی تھا، کوئی شکایت نہیں کی، ہاں مگر دونوں ہاتھ اٹھا کر سکون مانگا تھا، وہ بھی اپنے لیے نہیں، ان کے لیے۔ پر اس نے کیا کیا؟ اس نے تڑپ کر آنکھیں کھولتے ہوئے گردن سینے تک لٹکائی اور سر کو دائیں بائیں جھٹکنے لگا۔ ایسے میں اس کے ناطر اشیدہ بال عجیب سے انداز میں اس کے چہرے کو ڈھکے شانوں پر جھولنے لگے تھے۔ اب کبھی کچھ نہیں مانگوں گا، وہ بڑبڑایا، پھر جھٹکے سے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتا ہوا دھاڑنے لگا۔ تو سن رہا ہے، نہیں آؤں گا تیرے در پر، تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے تجھ سے کچھ چاہیے بھی نہیں، میرا کوئی ناطہ نہیں تجھ سے۔ مولوی عبدالخالق کو اس پر ترس آنے لگا تھا۔ اور جھلیا، حکیم سے تو دشمنی کر لی تو نے۔
اب تیرے زخم کیسے بڑھیں گے؟ مگر وہ ان کی طرف سے غافل ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب ٹھنڈی سانس لے کر آئے کہ اب چلتا ہوں، اور دیکھ یہ کھانا رکھا ہے، جی کرے تو کھا لینا، پر خبردار جو تو نے اٹھا کر پھینکا، رزق کی بےادبی ہوتی ہے۔ سائیڈ میں رکھی ٹرے کی طرف اشارہ کر کے وہ جس طرح سے بولے تھے لگ رہا تھا سائی نے یہ کام کئی بار کیا ہے۔ ایک آخری نظر اس کے جھکے سر پر ڈال کر وہ اٹھ گئے، پر دوسرے ہی قدم پر انہوں نے ٹرے کو اٹھا کر پٹکنے کی آواز سنی۔ مولوی عبدالخالق نے پلٹ کر دیکھا، وہ چہرے پر سختی لیے کسی غیر مرئی نکتے کو گھونٹ رہا تھا اور اس کے سامنے ٹرے کھانے سمیت الٹی پڑی تھی۔ انہوں نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر ٹرے سیدھی کر کے وہ جتنا کھانا اٹھا سکتے تھے اٹھا کر ٹرے میں ڈالا، اس کے بعد ادھر ادھر لڑکتے برتن سمیٹ کر ٹرے میں رکھے اور ناراضگی سے بولے، یہی کام کرنا ہوتا ہے تو کل سے کھانا نہیں لاؤں گا، رہ بھوکا۔ وہ خفا خفا سے اٹھ کر چل پڑے، لیکن اگلے دن وہ اپنے ساتھ کھانا لانا نہیں بھولے تھے۔ ملک کے ایک نامور اور با اثر بزنس مین اقبال یزدانی کی طرف سے پی سی کے لاؤنج میں زبردست ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں شرکت کے لیے موصول ہونے والی دعوت ناموں کو شہر کی چوٹی کے بزنس مین اور پولیٹیشنز اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے تھے، اور کون نہیں جانتا کہ ایلیٹ کلاس کے ڈنرز اور پارٹیز موقع کی مناسبت سے نہیں بلکہ موقع کی تلاش میں دی جاتی ہیں۔ نور ہادی کو موقع کی تو نہیں مگر مصروفیت کی تلاش اب اکثر رہا کرتی تھی، اور آج تو وجہ بھی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اہتمام سے تیار ہوئے وقت پر ہی پہنچ گئے، مگر وی آئی پیز کی آمد تو تاخیر سے ہوا کرتی ہے۔ اقبال یزدانی نور ہادی کے ٹیبل پر بیٹھے حسب عادت فلجریاں چھوڑ رہے تھے۔ نور ہادی واقعی ان کی باتوں کو انجوائے کر رہے تھے کہ چیمبر آف کامرس کی صدر کی آمد کا شور اٹھا اور وہ انہیں ویلکم کرنے کے لیے اٹھ گئے۔ ارے وہ نور ہادی فاروقی ہیں نا، بھلا یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ نوید اختر کی نظر کریم کلر کے سوٹ میں ملبوس نور ہادی پر پڑی تو ساتھ بیٹھے اقبال یزدانی سے بولے۔ انہوں نے کہا، کمال کرتے ہیں نوید صاحب، ہم نے بلایا ہے تو یہاں نظر آ رہا ہے۔ کمال تو آپ نے کیا ہے یزدانی صاحب، یہ لڑکا جسے بزنس فیلڈ میں آئے ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، آپ اسے پرسنالٹی انوائٹ کر رہے ہیں۔ ان کے لہجے میں نور ہادی کی تحقیر کے ساتھ ساتھ اقبال یزدانی کے لیے طنز بھی تھا، جسے محسوس کر کے بھی انہوں نے برا نہیں مانا بلکہ ہنس کر بولے، یہی سوچیے نوید صاحب، اگر ہم نے بلایا ہے تو اس لڑکے میں کچھ خاص بھی ہوگا۔ کیا خاص ہو سکتا ہے اس کل کے بچے میں؟ وہ بدستور طنز کر رہے تھے۔ خاصیت کی بات کی آپ نے تو کیا یہ خاصیت کم ہے کہ چیمبر آف کامرس کا صدر اسے اس کے نام سے جانتا ہے؟ وہ اپنی شگفتگی بھرے انداز میں ان کے طنز کا جواب دے کر بولے تھے، اور اس برجستگی پر ایک زوردار قہقہ گونجا تھا۔ ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھی لڑکیاں جو بآسانی اس گفتگو سے مستفید ہو رہی تھیں، وہ بھی ان کے جملے پر مسکرانے لگی۔ اقبال انکل تو نور ہادی سے بڑے امپریس لگ رہے ہیں۔ ایک نے مسکراہٹ روک کر تبصرہ کیا تو دوسری بولی، صرف اقبال انکل ہی کیوں، اقبال انکل کی بیٹی بھی نور ہادی فاروقی سے کافی متاثر ہے، کیوں مریم؟ شرارت سے کہتے ہوئے اس نے ساتھ بیٹھی لڑکی کو ٹہوکا دیا جس کی نظریں مستقل نور ہادی پر جمی تھیں۔ اپنی فرینڈز کی بات پر مسکراتے ہوئے اس نے کافی کا گھونٹ بھرا، پھر کپ نیچے رکھ کر دوبارہ نور ہادی کو دیکھنے لگی تو بلو ایوننگ گاؤن میں ملبوس لڑکی مصنوعی فکرمندی سے بولی، کنٹرول یور سیلف مریم، تم کہاں اس زاہد خشک کے چکر میں پڑ رہی ہو جو کسی کو بھاؤ ہی نہیں دیتا؟ ویسے بھی سنا ہے مصروف لینڈ لارڈ ہیں اور یہ زمیندار قسم کے لوگ ذرا ٹیڑھی کھیڑ ہوتے ہیں۔ میں بھی یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ شخص مجھے اس طرح سے اپنی طرف اٹریکٹ کیوں کر رہا ہے، شاید پاس جاؤں تو کچھ پتہ چلے، کچھ سوچ انداز میں کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اسی لڑکی نے اس کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، کہاں جا رہی ہوں؟ اس نے ایک ادا سے شانوں سے ذرا نیچے لٹکتے بے حد سیاہ بالوں کو جھٹک کر کہا، نور ہادی کے پاس۔ پھر چنچل سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا بازو چڑھا کر اسی ہاتھ سے اس کا گال تھپکتی ہائی ہیل سے کھٹ کھٹ کا شور جگاتی نور ہادی کے ٹیبل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر بڑے دل آویزہ انداز میں نور ہادی کو مخاطب کر کے کہا، گڈ ایوننگ مسٹر فاروقی۔ نور ہادی اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں سے باتوں میں مصروف تھے، وہ چونک اٹھے، وہ چونک گئے، وہ سیاہ آنکھوں میں شوخی لیے زیر لب مسکراتی اپنا دایاں ہاتھ بڑھائے کھڑی تھی۔ نور ہادی نے بیٹھے بیٹھے ہی اسے گڈ ایوننگ کہا اور اس کا کومل سا ہاتھ پل بھر کو تھام کر چھوڑ دیا۔ آئی ایم مریم یزدانی، ڈاٹر آف اقبال یزدانی۔ وہ خود ہی اپنا تعارف کروانے لگی تو نور ہادی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، مجھے بھی خوشی ہوئی نور ہادی۔ وہ ایک دم ہی مسٹر فاروقی سے نور ہادی پر آ گئی، پھر بے تکلفی سے کہا، کیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم اس وقت بھی بات ہی کر رہے ہیں۔ ان کی بات پر وہ بے سختہ ہنس پڑی، مجھے حاضر جواب لوگ پسند ہیں۔ نور ہادی نے اس کے ڈومینیٹنگ سٹائل کو محسوس تو کیا مگر وہ اس کی میزبان کی بیٹی تھی، یعنی اس لحاظ سے خود بھی میزبان تھی۔ نور ہادی اس وقت اس کی مہمان، انہیں منع کرنا اچھا نہیں لگا تو اٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے باہر کھلی فضا میں چلے گئے۔ ہاں تو اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ چلتے ہوئے وہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور اس طرح جیسے
ان پر اپنی موجودگی کو جتا رہی ہو جو اس کے ساتھ چلتے ہوئے بھی اس سے بے نیاز لگ رہے تھے۔ نور الہادی اسے دیکھ کر مسکرائے۔ نام تو آپ جانتی ہی ہیں، اور کیا بتاؤں؟ نام زدہ کچھ نہیں جانتے، اس لیے جو دل کرتا ہے بتا دیجیے۔ نام زدہ جان کر آپ کیا کریں گی؟ وہ گریزاں ہوئے۔ جان پہچان بڑھاؤں گی۔ مریم کی بات پر نور الہادی نے اس کی طرف دیکھا اور اندازہ لگانے لگے اس نے بے ساختگی میں یہ بات کہی ہے یا وہ بے باکی کی حد تک صاف گو ہے، اور وہ اس کی سوچوں سے بے نیاز کہتی جا رہی تھی۔ اینی وے، آپ اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، کم از کم میرے بارے میں کچھ پوچھ سکتے ہیں، بتائیے۔ اس کے اصرار پر نور الہادی نے کہا اور وہ بتانے لگی۔ تھوڑی سی ضدی ہوں، تھوڑی سی موڈی، اور ہاں، بزنس سے مجھے ذرا دلچسپی نہیں ہے، مگر پاپا کے کہنے پر میں نے بھی ہارورڈ یونیورسٹی سے MBA کیا ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی۔ نور الہادی کو اس کی بولڈنس اچھی تو لگی تھی، مگر وہ اس کا مقصد سمجھ کر اندر ہی اندر ہوشیار ہو گئے تھے۔ لندن کی آزاد فضاؤں میں رہتے ہوئے انہیں اس طرح کی تیزی تراری کا کئی بار سامنا ہو چکا تھا، اور وہ اس طرح کی بولڈ لڑکیوں سے جان چھڑوانے میں ماہر ہو چکے تھے۔ وہ کوئی فرشتہ صفت نہیں تھے، ہاں، مگر اتنا ضرور تھا کہ وہ اس طرح کی فضولیات سے ہمیشہ بچتے ہی رہتے تھے۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ کوئی ان کے دل تک پہنچ نہیں پائی، اور جب پہنچی اس نے محبت کو ان کے لیے اس طرح عبادت بنایا نور الہادی اسے پانے کی خواہش بھی نہ کر سکے۔ آپ سے بات کر کے اچھا لگا، لیکن اب اجازت دیجیے، مجھے جانا ہوگا۔ نور الہادی نے اس سے جان چھڑوانی چاہی۔ ادھر وہ سمجھ کر بھی حیران ہو کر بولی، ایکسکیوز می، آپ کو یہاں ڈنر پر بلایا گیا ہے اور آپ ڈنر کیے بغیر جانا چاہتے ہیں؟ مجبوری ہے، مجھے ایک بے حد ضروری کام سے جانا ہے۔ روانی سے جھوٹ بولتے ہوئے انہیں وہ لڑکی یاد آ گئی جس کے لیے انہوں نے جھوٹ بولنا سیکھا تھا، اور ان کے چہرے پر یاست ابھر آئی جسے محسوس کر کے مریم نے رکنے پر اصرار تو کیا، مگر اگلی ملاقات طے کرنے سے خود کو روک نہیں پائی۔ 10 دن بعد نیو ایئر نائٹ ہے، تو ہم نیو ایئر نائٹ میں مل رہے ہیں، ڈن، کہہ کر اس نے وعدہ لینے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ نور الہادی نے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولے، بائے، پھر فوراً ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر پلٹے اور اندر جا کر کسی کو اپنے جانے کی اطلاع دیے بغیر وہ پارکنگ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ مریم حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ اتنے آرام سے اس کی انسلٹ کر کے جا چکے تھے۔ پھر ایک دم ہی اسے نور الہادی پر غصہ آیا اور پیر پٹک کر اندر چلی گئی۔